آئیے آ جائیے، تھوڑا اٹھیں گے تو نیند بھی بھاگ جائے گی، سستی بھی دور ہو جائے گی اور آپ کے بدن کا خون بھی تھوڑا گرم ہو جائے گا، حرارت آ جائے گی اور شیطان کی شرارت بھاگ جائے گی۔ یہ آگے والی کرسی اچھی نہیں، اس کو پیچھے سے آئیے، یہ اٹھک بیٹھک ٹھیک نہیں، آئیے آگے آ جائیے، یہ کرسیاں دیکھیے مطلب میلاد شریف کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ و رسول کا ذکر، الحمدللہ وہ سرے شام سے لے کر اب تک کے دیکھنا اور ناخواں حضرات نے وہ خواب حافظ و قاری علی رضا صاحب یا شاہکار ترنم بلبل باب مدینہ قاری مشاہد رضا صاحب باللہ یا فیصل ویشالی صاحب یا توصیف رضا جامی صاحب، سبھی جامع اس کو کہتے ہیں جو جام پیتا، مگر جو مسلمان ہے وہ دنیا کا جام نہیں بلکہ عشق مصطفیٰ کا جام ہے، اس لیے جتنے سنی جنتی مسلمان ہیں سب جامع، اور خطبہ کرام میں ناشر مشرق اعلیٰ حضرت علامہ مولانا نصیر عالم صاحب مرکزی مدہ ذلہ العالی استاد دارالعلوم مفتی اعظم ہند نے خطاب فرمایا، نظامت ناظم اجلاس کی کیا نام ہے؟ عبید اللہ قادری صاحب۔ ایک عبید اللہ کو میں نے دیکھا، دوسرا آج میں نے پہلی مرتبہ دیکھا، آواز میں جان ہے اور طریقے میں فنکاری ہے اور بہت ہی اچھی نظامت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو چاند اور سورج کی طرح چمکائے۔ جس نے پڑھا، جتنا پڑھا، لاجواب۔ میں کس کی تعریف کروں؟ تاریخ کا عالم یہ ہے کہ نہ وہ عبادت ہے کہ مولانا نصیر عالم صاحب نے ہم سے کئی بار فرمایا کہ آپ ٹیپ لگا لیں، مگر اب تک کہ الحمدللہ میں نے نعت پڑھنے میں نعت پاک ٹیپ نہیں لگایا، نہ کسی مجلس میں لگایا۔ نعت ایک عبادت جو سب سے بڑی عبادت، نعت مصطفیٰ نہ تو ساری عبادتیں بیکار، بلکہ نماز، روزہ، حج و زکات، فطرہ، خیرات، یہ سب نعت مصطفیٰ ہی کا ہے اور نعت مصطفیٰ ہی۔ نعت مانے تعریف، تو آپ جب اس کو غور سے دیکھیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ سب نعت، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے، یہ زبور ہے، یہ قرآن ہے، سب نعت کرنے والے حضرت آدم ہوں، یہ حضرت نوح، حضرت ابراہیم ہوں، یہ حضرت اسماعیل، حضرت یوسف ہوں، یہ حضرت یعقوب، حضرت دانیال ہوں، یہ حضرت داؤد، حضرت موسیٰ ہوں، یا حضرت عیسیٰ، سب نعت مصطفیٰ پڑھتے گئے اور گزرتے گئے، اور آج جو جلوہ رہ گیا وہ ہمارے مصطفیٰ کا، چاہے ابو بکر صدیق یا عمر فاروق اعظم، عثمان غنی ہوں
یا حیدر کرار، فاطمۃ الزہرا ہے یا امام حسن، امام حسین ہے یا زین العابدین، وہ حضرت امام اعظم ہو یا امام شافعی، امام مالک ہو یا امام احمد بن حنبل، یا غوث اعظم ہو خواجہ غریب نواز ہو، حضرت سیدنا سالار مسعود غازی ہوں یا حضرت محمود شیخ یا نبی ہوں، سب کے سب نعت خواں ہیں اور ہمارے نبی کی نعت پڑھتے گئے اور سب کو شرف ملتا گیا۔ انشاءاللہ آج کی اس بزم نعت سے آپ لوگوں کو بھی شرف ملے گا۔ بولو ملے گا یا نہیں ملے گا؟ انشاءاللہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر میرا بھی مزاج بن گیا تو بخشش کے لیے میں بھی نہیں چکوں گا انشاءاللہ۔ مگر آپ لوگ بتائیے آپ کا مزاج، یعنی مزاج جو ہے وہ آپ لوگ کم سمجھتے ہیں، ہم آپ کی سمجھ کے قریب لفظ بول رہے ہیں، موڈ۔ آپ کا موڈ ہے کہ نہیں؟ آپ کہو کس کس کا موڈ؟ سب کا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سلطان الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین واولیائہ الکاملین وعلمائہ المجتہدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والمطمئنین والموقنین، والحمدللہ رب العالمین۔ ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، اس راہ چل دیے ہیں، کوچے بتا دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے، آزار اس کا کتنا۔ یا رسول اللہ، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور آنے تو یاد ہو دو، اب تو تمہاری جانب، آنے تو یاد ہو دو، اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں۔ یہ شان کشکلاہی تم کو رضا مسلم، اظہار بے گناہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بیگانی۔ حضرات، میری ایک آرزو اور تمنا تھی کہ میرے عزیز حافظ و قاری حسنین رضا صاحب بھی چاہے چند ہی شعر پڑھیں مگر پڑھیں، مگر شاید انہوں نے پہلے پڑھ لیا ہے، اور تو انہوں نے مجھ سے کہا تو میں پڑھوں، آپ لوگ بھاگیں گے تو نہیں؟ حضرت شیخ سعدی ایک لطیفہ فارسی میں کہتے ہیں، گلستہ کے اندر، جن لوگوں نے گلستہ پڑھا ہوگا ان کو معلوم ہوگا وہ لطیفہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو ناصحین نے، واعظین نے بہت نصیحت کہ آپ جو ہے مضامین چھوڑ دیجئے، قوالی سننا چھوڑ دیجئے، مگر میں نے نہیں چھوڑی۔ ایک دن اتفاق سے ایسا پھٹا بانس مل گیا قوال کہ رات بھر اس نے کان پکایا۔ اس دن سے دل پہ خراش ایسی لگی کہ میں نے قوالی سننا چھوڑ دی۔ تو کہیں میری آواز سے آپ کے دل پہ خراش نہ ہو، یا آواز آپ کے کان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ نعت مصطفیٰ ہے، نعت میں بھی لکھتا ہوں، مگر جب میں نعت لکھ کر کے فارغ ہوتا ہوں اور سرکار مفتی اعظم ہند کی نعت یا استاد زمن کی نعت یا اعلیٰ حضرت کی نعت دیکھتا ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے بغیر نمک کی دال،
تو میں اپنی نعت نہیں پڑھتا بلکہ اپنے جو بزرگ شاعر ہیں انہی کی نعت میں پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک شاعر گزرے تھے مراد آباد کے، ان کو بادشاہ نعت کا بادشاہ فرمایا اور اپنے آپ کو وزیر فرمایا. نعت کی دنیا کا اپنے آپ کو وزیر فرمایا اور ان کو بادشاہ. وہ ذات ہے حضرت علامہ کافی مراد آبادی. حضرت علامہ کافی مراد آبادی وہی ہیں جنہوں نے تن کے گورے من کے کالے لوگوں کے خلاف جب اسلام کے خلاف اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے مذہب کے خلاف بربریت اور ننگا ناچ ناچنے لگے تھے، اس وقت کافی مراد آباد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا. ان کو گرفتار کر لیا گیا اور لاٹ صاحب نے یعنی لندن کے جو حاکم تھا لاٹ پنجم نے، اس نے ان کو پھانسی کی سزا دی. تو ایک طرف پھانسی کا پھندا تھا اور جب جلاد ان کو پکڑ کر کے لائے اور لانے سے پہلے جس کو پھانسی کی سزا ہوتی ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آخری آرزو کیا؟ وہ آدمی بتاتا ہے کسی کو بیوی سے ملنے کا، کسی کو بچوں سے ملنے کی آرزو ہوتی ہے، کسی رشتے دار سے یا کوئی بھی آرزو ہو، موت کے سوا ساری تمنائیں زندگی کے سوا اس کی پوری کی جاتی ہیں. تو ان سے پوچھا گیا اے علامہ کافی آپ کی آخری تمنا آرزو خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے قلم اور کاغذ دے دیا جائے، میں اپنے نبی کی نعت. سبحان اللہ. آپ سمجھیے ایک طرف پھانسی کا پھندا تھا، جلاد کے ہاتھ میں ہاتھ تھا، سامنے ججمنٹ کر چکا تھا، وکیل سامنے کھڑا تھا، موت رقص کر رہی تھی. اس وقت آپ نے مصطفیٰ کو نے لکھا ہے. سبحان اللہ. ذرا آپ اس نعت سے پہلے اپنے دل کی گہرائی سے لبوں کو کھول کر مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم بالقلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیاءها وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ ستاروں کی مسکراہٹ رہے گی، نہ چاند کی چاندنی رہے گی، نہ سورج کی تماثت رہے گی، نہ آسمان کی بلندی رہے گی، نہ زمین کی پستی رہے گی، نہ بلبل کی چہک رہے گی، نہ کوئی کی کوک رہے گی، نہ مور کا رقص و سرود رہے گا، نہ پاختہ کی کو رہے گی، اور نہ کسی کی حکومت ہوگی، نہ کسی کا ذوق رہے گا، نہ کسی کا ظلم چلے گا، نہ کسی کا تخت و تاج رہے گا، نہ کسی کی حکومت رہے گی، نہ کسی کی حکمرانی رہے گی. اگر رہے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کی حکومت رہے گی، مذہب اسلام رہے گا اور پیارے مصطفیٰ کا نظام رہے گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا،
اور اس شعر کو سن کر اپنے آپ کو یہ سمجھیے کہ آپ جنت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو ذرا بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بلند آواز سے کہیے کہ آپ کی آواز گنبد خضرا کو بوسہ لینے لگی۔ ذرا بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازانا ہو، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تن بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا۔ حضرات ایک مرتبہ ذرا تڑپ کے سبحان اللہ کہیے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک بہت ہی مختصر قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، اسی کی روشنی میں میں تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا تم خوب خوب چرچا کرو، ذکر کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا زیادہ سے زیادہ آپ ذکر کیجئے، چرچا کیجئے۔ الحمدللہ آج یہ محفل میلاد مصطفیٰ جو رچائی گئی ہے، آپ لوگوں کو دعوت دی گئی، بتایا گیا ہے، یہ عزیزم ابو اللیث صاحب کی شادی کی خوشی میں، اور شادی ایک نعمت، بولو ہے کہ نہیں؟ شادی کیا ہے؟ نعمت ہے، اور ماشاءاللہ شادی وہ بھی سنت کے طریقے پر، سبحان اللہ۔ ہندوستان میں میں بہت سی شادیوں میں شریک ہوا، مگر الحمدللہ اس شادی میں جہاں جہاں بھی اس فقیر نے نکاح پڑھایا وہ سنت کے مطابق بھی رہی۔ میرا تو یہ کہنا ہے کہ ہندوستان میں کوئی حافظ، کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی امام جس شادی میں ڈی جے ہو، ناچ گانا تماشا ہو، نکاح نہ پڑھائے۔ امام صاحب کو بھی چاہیے، جتنے امام ہیں، اور ہم نے اپنے یہاں اس کی تحریک چلا دی، میں نے نوجوان لڑکوں کو، علماء کو اس پہ لگا دیا، مامور کر دیا ہے، اور انشاءاللہ یہ تحریک بہت جلد ملک گیر قبضہ کرے گی، اور اگر کوئی نہ مانے تو اس کا شرعی اعتبار سے بائیکاٹ کیا جائے گا۔
ایسی شادی جو سنت کے مطابق تو اس کو احیاء سنت بھی کہتے ہیں، یعنی سنت کو مردہ سنتوں کو زندہ کرنا۔ جب پوری دنیا ہی ناچ گانوں میں مست ہو، ایسے حالت میں اگر کوئی نوجوان اپنی برات کو یعنی دولہا بننے کو اس بات پر راضی ہو کہ ناچ نہ ہو، کسی دولہا کا باپ اس بات سے خوش ہو کہ ہمارے بیٹے کی شادی میں ناچ گانا تماشا نہ ہو، دولہا کا دادا اس بات میں مگن ہو کہ ہمارے پوتے کی شادی میں ناچ گانا ڈی جے وغیرہ نہ ہو، جس کا بھائی اس بات کی خوشیاں منائے کہ ہمارے بھائی کی شادی میں جب وہ دولہا بنے تو ناچ گانا تماشا نہ ہو، جس کے چچا جس کے رشتہ دار اس بات پہ راضی ہو، قسم خدا کی وہ شادی یادگار ہے اور سنت مصطفیٰ کو زندہ کرنے والی ہے۔ تو جن لوگوں نے وہ چاہے ولی محمد صاحب جن کا وہ ہوتا ہے، چاہے ماشاء ظہور احمد صاحب انصاری ہو جن کا بیٹا ہے، یا حافظ و قاری حسین رضا صاحب ہو جن کے وہ بھائی ہیں، یا جناب ان کے خاندان کے لوگ ہوں، چچا ہو، تاؤ ہو، کوئی بھی ہو جو اس بات پہ راضی رہا، خوش رہا کہ میلاد مصطفیٰ ہو، ناچ گانا تماشا نہ ہو، سب کے سب جنتی۔ تو وہ شادی ویسے ہی نعمت ہوتی ہے، چاہے منظور صاحب ہو یا محفوظ صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سب جنتی ہیں، چاہے لڑکی والے ہو، یہ شیخ عثمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کی وہ نواسی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مزید دولتیں عطا فرمائے، ان کے پیر و مرشد کا ان پر فیضان الحمدللہ، اور آپ لوگوں پر بھی فیضان ہے کہ میں نے سرکار کی اعظم ہند کو انہی آنکھوں سے ایک مرتبہ نہیں